نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے معیشت پر کہ معیشت ترقی کس طرح کر سکتی ہے اور معیشت کی پستی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ طرح طرح کے نظریات، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی افکار اور طرح طرح کے اقوال آپ کو اس کے متعلق ملیں گے، لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک نئی جہت، ایک نیا نظریہ اور ایک نئے سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے لب کشا ہوں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر تکالیف اور ان پر شدتیں مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے معیار ہی پلٹ گئے، آج ہماری ترجیحات ہی بدل گئیں، آج ہماری افکار کا رخ ہی الٹ گیا۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، یہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ آج ہم نے کسی اور چیز کو ترقی سمجھ لیا، کسی اور چیز کو بلندی سمجھ لیا۔ میں اس بات پر کلام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چند واقعات ایسے پیش آئے کہ جن کی وجہ سے مجھے اس موضوع پر بات کرنا پڑا۔ چاہے وہ کفر کی حکومت ہو، چاہے وہ اسلام کی حکومت ہو، چند ایسے کلی اصول ہیں کہ جو معیشت کی ترقی کا باعث بنتے ہیں، اور جو اسلام کی حکومت ہو تو اس میں زکوٰۃ اور صدقات اس سے بڑھ کر معیشت کو مضبوط کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں خصوصاً ملک پاکستان میں ملازمت، نوکری، جاب، یہ آپ اکثر رٹ سنیں گے، لیکن اگر کسی کے پاس لاکھوں کا کاروبار بھی ہو تو لوگ اس شوق میں ہوتے ہیں کہ او یار چھوڑو، لاکھوں کا کاروبار ہے، نوکری پکی نوکری تو نہیں ہے نا جی۔ یہ پکی نوکری کا بھوت جو ہمارے سر پہ سوار ہے۔ دیکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ کے ملک کو ترقی دے رہے ہیں۔ نوکریوں سے کبھی معیشت ترقی نہیں کرتی۔ میں اس پر تبصرہ کروں گا، آپ کا دل تسلیم کرے گا۔ دیکھیے، غور کیجئے، سنیے کہ کوئی بھی معیشت ترقی کرتی ہے، کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے کس چیز سے؟ کسان سے، اس کے بعد دستکاری سے، اس کے بعد صنعت کاری سے، اس کے بعد معدن کاری سے، اس کے بعد نجی صنعتیں لگانے سے، اس کے بعد مال باہر بھیجنے سے، ایکسپورٹ سے، جس کو انگریزی میں آپ لوگ ایکسپورٹ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو برآمدات کہا جاتا ہے۔ شکر حقرہ کے پیشوا داری۔ ایسا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولوی ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا بیچاروں کو۔ اللہ کے بندو، ایک گندل کوار تے بکھڑا نہیں، اسی ہور بھی بوٹیاں جان دیا۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیخ سعدی شیرازی کریمہ شریف پہلے درس میں ہی انہوں نے سب ہمیں حکومتیں چلانی سکھا دی تھی کہ حکومتیں کیسے چلانی ہیں اور ملک کیسے بنانے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان مولویوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ تمہاری نظاموں پر اور تمہاری یہ بڑی بڑی یعنی کہ ان چیزوں پر ہم بڑے بڑے تبصرے کر سکتے ہیں اور لاجواب تبصرے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، معیشت کی ترقی آج جو ہم نے سمجھ لیا ہے، اور دیکھیں کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے اپنی زبان پر۔ کسی قوم پر کوئی غیر زبان مسلط کر دینا، یہ اس پر ظلم ہے اور وہ کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ آپ ہمارے دیکھیں، آپ ذرا اس نظام پر غور کر لیجئے کہ دیکھیں 75 سال سے ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہمارے ایم اے انگلش کیے ہوئے لوگ بھی صحیح طرح انگریزی نہیں بول سکتے، وہ بھی کتابی انگریزی بولتے ہیں، بولنے کی حد تک وہ بھی نہیں بول سکتے، گنے چنے ہوئے لفظ جو ہوتے ہیں ان کے پاس وہ بولتے ہیں۔ اگر بالفرض ابھی کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد جو ہے چائنا
اس کے متعلق اعلان ہو گیا کہ اب اس وقت یہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے اور اب یہی سپر پاور ہے، تو پھر ہم چائنیز سیکھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ کیا معیار ہے؟ پہلے 75 سال ہم وٹ کرتے رہے، پھر ہم آگے میرا خیال ہے 75 سال 80 سال پھر ہم چائنیز کی طرح شنگ شنگ کرتے رہیں گے۔ تو کوئی بھی قومیں اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارے نوجوان آدھی عمریں ان کی ڈگریاں لیتے ہوئے گزر جاتی ہیں اور آدھی عمریں ان کی ڈگریاں فوٹو سٹیٹ کراتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ میں نے آج اپنے معاشرے میں ہر چوتھے نوجوان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، جی آج کل آپ کی کیا مشاغل ہیں؟ جی میرے مشاغل، آج کل میری ایجوکیشن اتنی ہے اور آج کل میں ٹرائیاں کر رہا ہوں۔ یہ ٹرائیاں کرنا بھی ایک مشغلہ بن چکا ہے، ٹرائیاں کرنا بھی ایک شغل بن چکا ہے۔ وہ اسلام کا نظام، دستکاری، صنعت کاری، محنت، مشقت اور تن آسانی کی طرف ہمیں دھکیل دیا گیا، تن آسانی کی طرف ہمیں ڈال دیا گیا۔ بس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آج اگر کہیں ایک چپڑاسی کی سیٹ بھی آ جائے نا، ویکینسی ایک چپڑاسی کی بھی آ جائے نا، تو ہمارے ایم فل اور ایم اے اور بی اے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور رش لگا ہوتا ہے۔ تو معیار تو ہمارے پاس اتنا ایک رہ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہماری قوم کو صحیح معنی سے شعور عطا فرمائے۔ یہ تبصرہ میں نے اس وجہ سے ضروری سمجھا کہ اکثر ہمارے معاشرے میں دستکاری، مشقت، محنت، مزدوری، اس کو ذلت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھیں، ہنر کو سلام ہے، ہنر کو سلام ہے۔ آج اس بات میں رہنا، اس گھمنڈ میں رہنا کہ محض نوکریوں سے، محض عہدوں سے، محض ڈگریوں سے، تو یہ سلسلہ تو محدود ہے۔ اب ملک پاکستان محدود ہے، اس کے اندر ادارے محدود ہیں، تو ان محدود نشستوں پر محدود لوگوں نے جانا ہے میرے بھائی۔ کل میرے اندازے کے مطابق کل ہمارا جتنا لوگ تعلیم یافتہ ہیں، ان میں سے کل چپڑاسی سے لے کر صدر، وزیر اعظم تک کی جو نشستیں ہیں، ان میں کل 25 یا زیادہ کریں تو 30 یا بالکل زیادہ کریں تو 40% لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نوکری ان کو مل جاتی ہے، وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ باقی 60% 10 12 سال سکولوں میں دھکے کھا کر پھر بھی کہتا ہے کوئی شے نہیں لبھی۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہی اصول، یہی بات ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ صدق اللہ العلی۔